اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 336۔ اس حدیث میں جو بیان فرمایا گیا نماز کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور نمازی کے سامنے سے گزرنے کے حوالے سے کیا ہے اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ حدیث نمبر 336، زید بن خالد جہنی نے انہیں ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے مسئلے کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ تو ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسئلے کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پہ کیا گناہ ہے تو اس کے لیے مسئلے کے آگے سے گزرنے سے 40 تک کھڑا رہنا بہتر ہوگا۔ ابو نصر سالم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا یا 40 سال۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو سعید خدری، ابو ہریرہ ابن عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احادیث آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی کا 100 سال کھڑے رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے سے گزرے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اہل علم کے نزدیک عمل اسی پر ہے۔ ان لوگوں نے نماز کے آگے سے گزرنے کو مکروہ جانا، لیکن ان کی یہ رائے نہیں کہ آدمی کی نماز کو باطل کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے حوالے سے ایک اور حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 338۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی نماز پڑھے اور اس کے سامنے کجاوے کی آخری یعنی کہ لکڑی یا کہا کجاوے کی بیج کی لکڑی کی طرح کوئی چیز نہ ہو تو کالے کتے، عورت اور گدھے کے گزرنے سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ میں نے ابو ذر سے کہا کہ لال اور سفید کے مقابلے میں کالے کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے، تم نے مجھ سے ایسے ہی پوچھا ہے جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، کالا کتا شیطان ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، نمبر 1، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ نمبر 2، اس باب میں ابو سعید خدری، حکم بن عمرو بن غفاری، ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث آئی ہے۔ نمبر 3، بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گدھا، عورت اور کالا کتا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ کالا کتا نماز باطل کر دیتا ہے، لیکن گدھے اور عورت کے سلسلے میں مجھے کچھ ذب ہے۔ اسحاق بن راہو یہ کہتے ہیں کہ کالے کتے کے سوا اور چیز نماز باطل نہیں کرتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے بعد اب ہم آپ کو فتوے کے حوالے سے بتائیں گے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس میں 2 سوالات ہیں جس کے جوابات میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے سوال پڑھتے ہیں کہ سوال نمبر 471 ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ جواب اس میں یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ ہو کہ اس کی سزا کیا ہے تو وہ 40 سال یا مہینہ وہاں کھڑا انتظار کرتا، اور یہ اس کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہوتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر اسے گناہ کا اندازہ ہو جائے تو وہ زمین میں دھنس جانے کو اس گناہ کے مقابلے میں اپنے لیے زیادہ آسان سمجھے گا۔ نمازی کے آگے
سترہ رکھا جانا ضروری ہے۔ اگر سترہ قائم ہونے کے باوجود کوئی شخص سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزر رہا ہے تو اسے سختی سے باز رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 922 بحوالہ سوال نمبر 471 جو ہم نے پہلے پڑھا۔ یہ معلوم ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ برائے مہربانی لوگوں کی آسانی کے لیے یہ واضح فرمائیں کہ نمازی اور گزرنے والے کے درمیان فاصلہ کی حد کتنی ہونی چاہیے کہ اگر اس سے زائد فاصلے سے گزرے تو گناہ کا مرتکب نہ ہو۔ ایک مکتبہ فکر کے نزدیک 3 صف اور دوسرے کے نزدیک صرف مقام سجدہ سے گزرنا گناہ ہے اور اس سے زائد فاصلہ ہو تو گناہ نہیں۔ برائے مہربانی اس بارے میں درست حکم کو شرعی دلائل سے واضح فرمائیں۔ شکریہ۔ اس کا جواب ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے اور اس بارے میں جو وعید آئی ہے قابل توجہ اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، چونکہ اکثر مساجد میں جمع کثیر کی وجہ سے اکثر اوقات نمازی نماز سے فارغ ہو کر مزید انتظار نہیں کرتے اور مسجد سے نکلنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اس بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ نمازی نماز میں نظر سجدہ کی جگہ پر رکھے اور سجدہ کی جگہ پر نظر رکھتے ہوئے آگے جتنی نظر پھیلتی ہے اس جگہ سے بچنا چاہیے۔ تقریباً ایک نمازی کی اپنی صف اور ایک اس سے آگے والی صف سے بچنا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو اور افضل ہے، مگر اس سے کم نہ ہو۔ اگر انتہائی مجبوری ہو تو نمازی کے سامنے کوئی تختی وغیرہ رکھ کر گزر جائے تاکہ گناہ سے بچا جائے۔